الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله مولانا العظيم وقالت اليہود اور یہود نے کہا لیست النصارى نصارہ نہیں ہے علی شیء کسی دین پر وقالت النصارى اور نصارہ نے کہا لیست الیہود یہود نہیں ہے علی شیء کسی دین پر وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں كَذَلِكَ اسی طرح قَالَ الَّذِينَ ان لوگوں نے کہا لا يعلمون جو جانتے نہیں ہیں مثل قولهم ان کی بات کی طرح فاللہ بس اللہ تعالی یحکم فیصلہ فرمائیں گے بینہم ان کے درمیان میں یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا اس چیز میں فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا بیک گراؤنڈ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا، اس کو شان نزول کہیں گے۔ تو آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یہودی علماء بھی اس مجلس کے اندر آئے اور دونوں کے درمیان میں مناظرہ اور مباحثہ اور بحث شروع ہو گئی۔ کس بات پر بحث ہوئی کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے یہ جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا ان لوگوں کو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی تمہارا دین صحیح نہیں ہے، تم سیدھے راستے پر نہیں ہو، انجیل بھی ہم اس کو بھی نہیں مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ یہودی نے عیسائیوں سے کہا تو عیسائیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے یہودیوں سے کہہ دیا کہ بھئی سچ بات تو یہ ہے کہ تم بھی کسی دین پر اور راہ راستہ پر نہیں ہو اور ہم تورات کو بھی نہیں مانتے اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یوں کہہ کر آپس کے اندر گویا کہ بحث چل پڑی ان کی۔
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہود کہنے لگے کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ بھی کہنے لگے کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے دین کو جھٹلانے لگے۔ عیسائی ہے وہ یہودیوں کو جھٹلا رہا ہے، یہودی ہے وہ عیسائیوں کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں گروہ کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ دونوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے اور یہودیوں کے پاس تورات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر تورات کی تصدیق کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، اور تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے اور انجیل کی تصدیق کی ہے۔ دونوں کی کتابیں تو ایک دوسرے کو صحیح بتاتی ہے اور تم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہو۔ کتاب کے اندر تو صحیح، اس لیے کہ تورات ہو کہ انجیل ہو، اپنی اصل پوزیشن کے اعتبار سے دونوں کتابیں حق ہے، دونوں کے مضامین حق تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر پھیر پھار کر دیا اور اس شرارتیں کی۔ باقی تو اللہ نے جو مضامین اتارے ہیں وہ مضامین تو بالکل برحق تھے۔ اب چاہے وہ تورات کے مضامین ہوں تو تورات کے مضامین کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور انجیل کے بارے میں بھی تصدیق کی، اور چاہے پھر وہ انجیل ہو تو انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تورات کو حق بتایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی حق، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ دونوں گروہ حق پر تھے ایک زمانے میں، دونوں کی کتابیں حق تھی ایک زمانے میں۔ یہ تو بعد میں جا کر ان کے بڑے بڑے علماؤں نے شرارت کی کہ اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے اس کے اندر تحریف کر ڈالی اور اس کے اندر رد و بدل کر دیا اور ان کتابوں کے مضامین کو اپنی مرضی کے مطابق بدل کے رکھ دیا۔ نقصان کیا ہوا اس کا؟ دیکھیے آپس کی فرقہ بندی کا نقصان کیا ہوا ہے۔ مشرکین نے دیکھا کہ یہ تو دونوں لڑتے ہیں، یہ اس کو کافر کہتا ہے، یہ اس کو کافر کہتا ہے، تو مشرکین نے کہا، کیا کہا کہ اچھا ہے کہ یہ دونوں گئے گزرے ہیں، صحیح تو ہم ہیں، پھر تو صحیح تو ہم ہیں، اس لیے ہم جس پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ مشرکین کے پاس، اہل مکہ کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس یا پھر جو بھی اس زمانے میں کفار تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، ان کو تو جاہل سمجھا جاتا تھا اور ان دونوں قوموں کو اہل علم سمجھا جاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو علم والے خود لڑتے ہیں، جب اس نے دیکھا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ خود لڑتے ہیں، اب یہ اس کو کافر کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے، یہ اس کو گمراہ کہتا ہے، تو پھر ہم جاہل اچھے کہ ہمارے پاس جو دین ہے بت پرستی والا، حالانکہ وہ تو کبھی بھی حق نہیں ہو سکتا، لیکن ان دونوں کو لڑنے کی وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ ہم حق پر ہیں۔ اور یہ ہو رہا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے پیر کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی کسی کو گمراہ کہتے ہیں، کسی کو کیا کہہ ڈالتے ہیں، کسی کو کیا کہہ ڈالتے ہیں۔ تیسرا فرقے کا کوئی آدمی ہوتا ہے، اس نے وہ بیچارہ کھڑا کھڑا سوچتا رہتا ہے کہ آپس میں لڑتے اس سے اچھا کہ ہم جو چلتے ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں، ہم ایسا تو کرتے نہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا جن کے پاس علم نہیں تھا، یعنی کفار نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے جو باتیں کی انہی بات کی طرح کہ ہم حق پر ہیں، وہ دونوں کسی بھی راستے پر نہیں ہیں، صحیح راستے پر وہ دونوں نہیں ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ تو سب لڑتے ہیں، اس کا علاج کیا؟ کہ اس کا علاج ہے نا،
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ تو دنیا کے اندر جو چاہے اپنی ہانکنا چاہے ہانک لے، اپنی چلانا چاہے چلا لے، اپنی مرضی کچھ بھی کہنا چاہے کچھ بھی کہہ لے، اس کی مرضی پوری ہو جائے گی۔ اگر طبیعتوں میں تعصب نہیں ہے، اگر طبیعتوں میں ضد نہیں ہے، اگر طبیعتوں میں ہٹ درمی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے دلائل کو دیکھ کر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کون سا گروہ حق پر ہے۔ اب اللہ نے کلام اللہ کو اتار دیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، لہذا دونوں آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اب یہ چلے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے دلائل دے دیے قرآن کے اندر۔ سارے دلائل کی روشنی کے اندر ذرا طبیعتوں کی ضد کو ایک طرف رکھتے ہوئے صحیح عقل کے ساتھ، صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح فہم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کیا سچ ہے اور کیا حق ہے۔ ضد چھوڑے طبیعتوں کی، لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کے دلائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں، قرآن کی علمی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، پھر بھی لوگ اپنی ضد کی وجہ سے اپنی چلاتے رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت میں میرے پاس آئیں گے، میں فیصلہ کر دوں گا کون حق پر تھا اور کون گمراہی پر تھا۔ پھر تو مانیں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا فیصلہ علمی اور دلائل کی روشنی میں ہے۔ آخرت میں جو فیصلہ ہوگا، دو طرح کے فیصلے ہیں، ایک تو حق اور باطل کے درمیان میں علمی اور دلائل کی روشنی میں فیصلہ کر دیا جائے تو اسی سے آدمی سمجھ جائے گا، اگر سمجھنے کی نیت سے بیٹھا ہے تو سمجھ جائے گا، لیکن اگر وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے پاس پورا قرآن دلائل سے چاہے بھرا پڑا ہو وہ نہیں سمجھے گا۔ تو علمی دلائل اور اس طریقے سے یہ قرآن کے دلائل اس کو راہ راستہ پر نہیں لاتے اور اس کی طبیعت صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے علمی فیصلہ نہیں، اس کے لیے عملی فیصلہ ہے۔ وہ عملی فیصلہ کیا ہے؟ وہی اللہ کریں گے، عملی فیصلہ فرمائیں گے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ عملی فیصلہ اللہ فرمائیں گے کہ کل قیامت میں جب سارے کے سارے لوگ میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے، جو اہل حق ہوں گے اللہ ان کو جنت کا داخلہ نصیب کریں گے، اور جو گمراہ ہوں گے اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ کا عملی فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کر کے ہی اللہ بتا دیں گے کون صحیح راستے پر تھا اور کون گمراہی پر تھا۔ پھر کیا کہیں گے؟ پھر ان کی طبیعتوں کی ضد اور یہ ہٹ درمی، یہ عناد، یہ سرکشی، یہ بغاوت پھر کام نہیں چلے گی۔ پھر تو اللہ کا فیصلے کے اوپر اہل حق اللہ ان کو جنت دے دیں گے، اور جو حق پر نہیں ہوگا گمراہ ہوگا اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو لوگ دیکھنے والے دیکھ لیں گے میدان محشر کے اندر اللہ کا فیصلہ، اور اللہ کا فیصلہ ظاہر سی بات ہے کبھی غلط اور رونگ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں ہر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، میں ایسا ہوں، میرے پاس ہے، میرے پاس، یہ ہر کوئی کہے گا، لیکن کل قیامت میں جو فیصلہ ہوگا اس کے اندر کوئی بھی نہیں بولے گا کہ میں حق پر تھا، وہ اللہ کہیں گے کون حق پر تھا۔ دیکھیں اس آیت سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز ہو رہی ہے، اس لیے لوگوں کو صحیح حق پہچاننا اور صحیح رہنمائی لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر ایک کے پاس قرآن کے دلائل ہیں اور وہ ہر کوئی قرآن سے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے اوپر اڑا ہوا ہے، توڑ مروڑ کر قرآن کے دلائل کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔
تو ابھی تو ہر کوئی اپنی دلیل کو پیش کر دے گا، ہر کوئی اپنی دلیل کو پیش کر کے اپنے آپ کو حق کے اوپر ثابت کرے گا، یہ آج کا ماحول ہے، لیکن موت کے بعد تو پھر یہ ہمارا کام چلے گا نہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اپنا دماغ لگائیں، اپنے عقل لگائیں، اور اپنے دماغ کو، اپنے عقل کو ہر طرف سے ہٹا کر اس نیت سے بیٹھے کہ مجھے چاہیے کہ میں حق راستے کو پہچانوں، کہاں پر مجھے سچائی ملے گی اس کو میں فالو کروں گا۔ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم حق کو تلاش کریں، ہدایت کو ہم تلاش کریں، اس کے صحیح راستے کو ہم ڈھونڈیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو آئے تھے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر آ کر امت بنائی، فرقے نہیں بنائے۔ ایک بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، آپ نے امت بنائی، فرقے نہیں بنائے۔ فرقے کس نے بنائے؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، جو لوگ لوگوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، گروہ میں لوگوں کو بانٹتے ہیں، وہ لوگ اہل حق میں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ تو فرقے بنانا تو یہ بعد والوں کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے اندر فرقے نہیں بنائے تھے، امت بنائی تھی کہ جو قرآن کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے، اور حضور کی سیرت کے مطابق جو چلائے گا وہ اہل حق میں سے ہوگا۔ یہ کام ہمارا ہے، اس لیے اس چیز کو ہوا نہیں دینی چاہیے امت کے اندر۔ امت کو جوڑیے، یہ جوڑنے سے امت بنے گی، توڑنے سے نہیں بنے گی، توڑنے سے فرقے بنیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا یہ بات۔ توڑنے سے فرقے بنیں گے، قرآن توڑنا نہیں سکھاتا، قرآن جوڑنا سکھاتا ہے۔ جو جوڑنے کی محنت کرتا ہے وہ امت بنانے کی محنت کرتا ہے، ورنہ پھر آدمی کبھی بھی صحیح ہدایت والی بات کو نہیں پہچان سکے گا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر میں کچھ بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا، کل کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں۔ یہ کل کی آیت جو تھی 111 12 اور آج کی آیت 113، یہ دونوں آیتیں یہی ہے۔ کل کی آیت میں یہود نے اور نصارہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور آج کی آیت کے اندر انہوں نے ایک دوسرے سے بحث کر دی کہ بھئی تو گمراہ، یہ کہتا ہے تو گمراہ۔ یہ دونوں باتوں کا دار و مدار قومیت اور تعصب پر ہے۔ ان کے اندر قومیت پیدا ہو گئی تھی، نسلی یہودی بن چکے تھے، اصلی تعلیم سے واقف نہیں تھے، یہ رسمی دین تھا، بلکہ اب تو وہ تو اس وقت بھی اہل حق تو نہیں تھے، وہ تو حضور کی تعلیمات کو اور قرآن کی تعلیمات کو قبول کرتے تو اہل حق میں آتے، لیکن ان کے دعوے کے مطابق چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو وہ نسل پرستی کے اوپر آ چکے تھے، قومیت کے اوپر آ چکے تھے، اس لیے اپنے لوگوں کے لیے تو جنت کا فیصلہ کرتے تھے، اپنے لوگوں کے لیے تو یہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ صحیح ہدایت ہے، اور جو اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ نہ جنت میں جائے گا اور نہ یہ اہل حق کے اندر سے شمار ہو سکتے، اور نہ اہل یعنی کہ صحیح راہ راست پر یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جنت کا دعویٰ جو انہوں نے کیا ہے، اس دعوے کے اوپر دلیل تو ہے نہیں اس کے پاس، لہذا آپ اللہ رب العالمین نے دو ایسی چیزیں بتائی تھی کہ جس کے اندر یہ دو چیزیں ہوگی تو وہ اہل جنت میں سے شمار ہوگا، ایک تو اس کا عقیدہ صحیح ہو اور ایک اس کا عمل صحیح ہو۔ اب جو بھی ہوگا، یا تم بھی اگر حضور کے دین کو قبول کر کے اپنے عقائد کو صحیح کرتے ہو
حضور کے دین کو قبول کر کے اپنے عمل کو حضور کے عمل کے مطابق بنا دیتے ہو تو تم بھی پھر جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو تو تم اپنے دعوے میں غلط ہو۔ اس بات کے ماتحت میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج یہ دو بنیادی جو چیزیں اس قرآن کی آیت میں بیان کی گئی، عقیدے کا صحیح ہونا اور عمل کا صحیح ہونا، اگر ان دونوں چیزوں کو لیا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر دونوں چیزیں کمزور ہو چکی ہیں۔ ہمارے عقائد بھی کمزور، ہمارے اعمال بھی کمزور۔ عقائد کے اندر وہ مضبوطی نہیں رہی اور عمل کے اندر وہ سنت اور وہ اخلاص نہیں رہا، یعنی رسمی مسلمان ہم بن گئے، رسمی مسلمان بن گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کے لیے اپنے کلام کے اندر جو وعدے بیان فرمائے اور جو بشارتیں سنائی ہے، یہ بشارتیں مل نہیں رہی ہے۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ سارے کے سارے وعدے اور ساری کی ساری بشارتیں رسمی مسلمان کے لیے تھوڑی ہے، اصلی مسلمان کے لیے، رسمی اسلام کے لیے تھوڑی، اصلی اسلام کے لیے، جس کے اندر وہ پاور ہونا چاہیے اسلام کا، تو پھر اللہ کی طرف سے وہ بشارتوں کا مستحق ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ انعام کا مستحق ہوگا، اللہ کی طرف سے وعدوں کا وہ مستحق ہوگا۔ اب یہ چیز نہیں رہی، لیکن پھر بھی مسلمان اسلام کا نام لیتے ہیں۔ تو ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ چاہے جیسے بھی ہے مسلمان، ان کا اسلام کمزور، ان کا ایمان کمزور، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا نام عقیدت سے تو لیتے ہیں، یہ تو ہے زندگی کے اندر۔ پھر بھی وہ طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھو تو بھی پستی کا شکار، اخروی اعتبار سے دیکھو تو ایمان اور اسلام کمزور ہے تو بھی پیچھے، یعنی نہ دین میں آگے ہیں نہ دنیا میں آگے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف دیکھیے، کفار ہے، فساق ہے، فجار ہے، یہ اللہ رسول کا نام تو کیا لیں گے، یہ تو دشمن ہے، رب کے دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمن ہے۔ اسلام کا تو کیا نام لیتے، اسلام کا نام خود تو نہیں لیتے، سننا پسند نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو ایسا تعصب اور ایسا تشدد ان لوگوں کے اندر بھر دیا گیا ہے اور بھر چکا ہے، ایسی بدعملی اور کیریکٹر سے گر گئے، لیکن اس کے باوجود تجارت میں وہ لوگ ترقی کرتے ہیں، صنعت اور حرفت پیشہ وری کے اندر وہ لوگ ترقی کرتے ہیں، حکومت اور سیاست ان کے ہاتھ میں ہے، دوسری دنیا کی ڈگریاں دیکھو ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر مسلمان کو اس کی بدعملی کی سزا یہ ملتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے پستی کا اور تنزلی کا شکار ہو گیا، تو کفار تو ہم سے زیادہ بدعمل ہے، تو ان کی سزا تو ہم سے بڑی ہونی چاہیے، وہ کیوں ترقی کر گئے؟ یہ سوال۔ جب ہماری بدعملی کی سزا یہ ہے کہ ہر اعتبار سے پیچھے ہو گئے، تو ہم سے بڑی بدعملی کن کی؟ ان لوگوں کی۔ تو پھر وہ دنیاوی اعتبار سے آگے کیسے بڑھ گئے؟ تجارت کے اوپر ان کے قبضے کیسے ہے، اور پیشہ وری کاموں کے اوپر ان کے قبضے کیسے ہے، حکومتوں کے اوپر اور سیاست کے اوپر اور دوسری دنیاوی ڈگریوں کے اوپر یہ لوگ کس طریقے سے آگے بڑھے ہوئے ہیں؟ یہ ایک شبہ کسی کے ہو سکتا ہے دل دماغ کے اندر پیدا ہو، نہ ہو تو میں نے ایک سوال رکھ دیا آپ کے سامنے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ دوستوں کے ساتھ میں الگ ہے، دشمنوں کے ساتھ میں الگ ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک استاد ہوتا ہے، اس کے پاس پڑھنے والے شاگرد ہوتے ہیں، 10 15 20 25 30 سارے اسٹوڈنٹ، سارے طلبہ استاد کے پاس پڑھتے ہیں۔ اس میں سے ہر ایک کے ساتھ میں استاد کا معاملہ برابر نہیں ہوتا،
کسی کے ساتھ میں استاد کا معاملہ دلی لگاؤ ایک دم انتہائی گہرا ہوتا ہے، مضبوط تعلق ہوتا ہے، کسی کے ساتھ میں کم ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا تعلق ہوتا ہے۔ استاد پڑھاتا سب کو، لیکن تعلق کی بات کرو تو کسی کے ساتھ میں مضبوط ہے، کسی کے ساتھ میں نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، جس کے ساتھ میں استاد کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، استاد کسی کو دھمکاتا بھی ہے، اس کو مارتا بھی ہے، اس کو کھڑا بھی کرے گا، اس کی خالی اٹک بھی آئے گی سبق کے اندر تو اس کو بھی سزا دے گا۔ سب سے زیادہ اس کے اوپر کڑی نگرانی کرے گا۔ زیادہ سزا کا مستحق وہی بنتا ہے۔ کون بنتا ہے؟ جس کا تعلق استاد سے مضبوط ہوتا ہے، وہی۔ اچھا، جس کا تعلق استاد سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ سبق سناوے تو بھی ٹھیک، نہ سناوے تو استاد کچھ بولتا نہیں ہے۔ تو کر بھائی، تیرا کام ہے، تیری مرضی، یاد ہو تو سنا ورنہ تو تیرا کام کر، بات ختم کر۔ توجہ ہوتی نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے استاد کا تعلق ایک چند شاگردوں کے ساتھ میں دوستانہ ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سزاؤں کے اوپر تنبیہ کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سدھارتا جائے اور اچھی طریقے سے اس کی تربیت ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چاہے یہ مسلمان حقیقی اسلام زندگی میں نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت کا دم بھرتے ہیں، اس لیے اللہ کا اور مسلمانوں کا آپس کے اندر جو تعلق ہے وہ دوستانہ تعلق ہے۔ لہذا مسلمان اگر چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تاکہ اللہ اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں دے دے اور آخرت کے اندر اپنے گناہوں سے فری ہو کر آئے۔ اور جو اللہ کے دشمن ہیں تو وہ تو اللہ کے باغی ہیں، اور باغیوں کے لیے چھوٹی سزائیں کافی نہیں ہوا کرتی، اس لیے اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو پھر اللہ اتنی سخت ان کی پکڑ کرتا ہے کہ پھر ان کے لیے چھوٹا عذاب کافی نہیں ہوتا، اللہ ان کو بڑے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ تو باغی تھے، اللہ کے دشمن تھے، ان کا معاملہ الگ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے باوجود بھی تکلیفوں کا آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ گویا کہ آدمی کچھ غلط گمان یا بدگمانی کے اوپر اتر جائے، بلکہ یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے ابھی تک ہم کو یاد رکھا ہے۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ بندہ رب کو بھول چکا ہے، ورنہ اللہ نے تو ہم کو ابھی تک یاد رکھا ہے۔ مسئلہ رہا دنیاوی ترقی کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف کام دنیا میں ہوتے ہیں، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی دوسرا ہے، سب کی فیلڈ الگ الگ ہے۔ اچھا، ہر کام کی تاثیر اور خاصہ الگ ہے۔ کاشتکاری کرتا ہے، کاشتکار کسان کاشتکاری کرتا ہے تو اس کا اثر الگ ہے۔ اگر کوئی کسان چاہے کہ میں اپنی کاشت کے ذریعے سے تجارت کا بینیفٹ کماؤں تو بھئی تیرا کام تجارت والا ہے ہی نہیں، تو اس میں سے تجارت والا اثر کہاں سے پیدا کرے گا؟ اچھا، کوئی تاجر چاہے کہ میں تجارت کر کے کاشتکاری والا کام یعنی کہ آگے بڑھاؤ، تو بھئی تیرا کام تجارت کا ہے، تو اس کے اندر کاشتکاری کا اثر کہاں سے ڈال سکتا ہے؟ کاشتکاری کا اثر کہاں سے آ سکتا ہے؟ ایک تاجر تجارت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اپنے مال کو بڑھائے، اپنی دولت کو بڑھاوے، یہ تجارت کا خاصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوا ہوتی ہے، دوا کا خاصہ کیا ہے؟ جسم کو تندرست بنانا، بیماری کو دور کرنا، بیمار کو شفا دینا، یہ دوا کی تاثیر ہے۔ ایک تاجر یہ سوچتا ہے کہ میں تجارت کرتا رہوں، بیمار ہوں پھر بھی دوا نہیں کروں گا۔ کوئی پوچھے کہ تاجر صاحب آپ دوا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں تجارت کرتا ہوں تو تجارت کے ذریعے سے میرا علاج بھی ہو جائے گا۔ بھائی تجارت میں دوا کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟
تجارت کی تاثیر تو مال بڑھانا ہے، مال تو بڑھ جائے گا، یہ اپنا اثر تو دکھائے گا، لیکن دوا اثر کرے گی؟ یا دوا ہے ہی نہیں بھائی، تیری تجارت دوا کا کام کہاں سے کرے گی؟ تو دوا کا اثر تجارت سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کوئی بیمار آدمی ہے، وہ بیمار بیچارہ چاہتا ہے دوائی استعمال کرتا ہے، اور دوائی استعمال کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی دوا کے ذریعے سے میری بیماری تو دور ہو، لیکن میں تجارت نہیں کروں گا۔ کیوں تجارت نہیں کروں گا؟ کہ اب تو میرے پاس ایسی دوا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے گا۔ بھئی دوا کے اندر مال بڑھانے کی تاثیر اب کہاں سے آئے گی؟ دونوں کا کام الگ الگ ہے نا، اور دونوں کا اثر الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دنیا کی فکر ہے اور ایک آخرت کی فکر ہے، یہ دونوں فیلڈ الگ الگ ہیں۔ جو کفار اور فساق اور فجار ہیں، انہوں نے آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا، دنیا کی فکر کی، نتیجے کے اندر ان کا مال و دولت بڑھ گیا، عیش و عشرت کے سامان بڑھ گئے، تجارت میں آگے بڑھ گئے، صنعت میں آگے بڑھ گئے، کاشتکاری میں کہو تو آگے بڑھ گئے، دنیا کی دوسری فیلڈ میں کہو تو آگے بڑھ گئے، ڈگریوں میں کہو تو آگے بڑھ گئے، حکومت میں کہو آگے بڑھ گئے، سیاست میں کہو آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس کو اپنا میدان بنایا۔ اب جس میں میدان بنایا اور اس کے اندر محنت کی اور محنت کر کے اس کے اندر وہ کوشش کرتے رہے، تو اس اعتبار سے ان کو نتیجہ نظر آیا سامنے۔ اگر یہی لوگ اپنے اپنے مذہب کا نام لے کر بیٹھ جاتے تو وہ حکومت میں آگے نہ بڑھتے، سیاست میں آگے نہ بڑھتے، تجارت میں آگے نہ بڑھتے۔ مذہب کے ذریعے سے کوئی سیاست میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ہم مذہبی اعتبار سے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بن جاتے ہو، لیکن وہ یہ چاہتے کہ ہم کام مذہبی کریں اور حاکم بن جائے، سیاستدان بن جائے، بہت بڑے تاجر بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا تھا ان سے۔ انہوں نے میدان الگ چنا، اور جس میدان کو چنا اس اعتبار سے انہوں نے ترقی کی۔ اب مسئلہ رہا مسلمان کا، اس نے میدان چنا دین کا، اسلام کا۔ یہ بات الگ ہے، کما حق 100% اس کے اوپر اس نے عمل نہیں کیا۔ اب دین کی اور اسلام کی محنت کر کے کوئی یہ کہے کہ میں تاجر بن جاؤں، تو بھئی قرآن کی کون سی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ دین کی محنت کریں گے تو تاجر بن جائیں گے؟ بتائیے۔ ایمان اور اسلام کو اگر صحیح اصولوں کے مطابق اپنی زندگی میں لائے گا تو اس کا خاصہ تاجر بننا نہیں ہے، اس کا اثر تاجر بننا نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح کو اگر صحیح اصولوں کے ساتھ زندگی میں لائے گا تو اس کا خاصہ یہ ہے آخرت کی نجات اور جنت کا داخلہ، یہ تو مل جائے گا، یہ مل جائے گا۔ چنانچہ مسلمان نے اس کو چنا تو دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہو گئے۔ اب دنیاوی اعتبار سے جب پیچھے ہو گیا تو لوگوں کے ذہن کے اندر اب یہ بات پیدا ہوئی کہ کافر لوگ اپنے کفر کی وجہ سے یہ سارے فیلڈ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور مسلمان اپنے اسلام کی وجہ سے ان ساری لائنوں سے پیچھے ہو گیا ہے۔ اسلام کی وجہ سے پیچھے نہیں ہوا، اسلام کی وجہ سے پیچھے نہیں ہوا، بلکہ اسلام تو ترقی کا جو راستہ تھا وہ الگ ہے، اور اس کی وجہ سے اخروی نجات ملے گی، اس کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ پیچھے اس لیے ہوا ہے کہ مسلمان نے دنیاوی اعتبار سے ترقی کا جو میدان تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے دیکھو، تجارت ٹھیک ہمارے اندر وہ پاورفل چیز نہیں ہے، دیگر چیزیں دیکھو، دوسری فیلڈ کے اندر ڈگریوں کے اعتبار سے دیکھو تو ہماری قوم کے اندر بہت کم لوگ نظر آئیں گے، ہاں، حکومت اور سیاست کے اعتبار سے دیکھو تو ہمارے لوگ بہت کم نظر آئیں گے۔ بھئی کیوں پیچھے ہو گئے؟ اس لیے نہیں پیچھے ہوئے کہ مسلمان، اس لیے پیچھے ہو گئے بھئی تو نے اس میدان کو چنا نہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ تو چنتا اور تو چوائس کرتا تو تو بھی آگے بڑھتا۔ لہذا جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے پیچھے ہو گئے، یہ غلط فہمی ہے۔
یہ دھوکہ لگ گیا ہے۔ اور افسوس ہے ہم پر، ہم دین کے اعتبار سے بھی پیچھے اور دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے، اور زیادہ پیچھے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور ہم کو پڑی نہیں ہے اس بات۔ نہ ہم اپنی تجارت اور معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ اپنے دین کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو میدان ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان دونوں میدانوں کے اندر آگے بڑھ جائے تو سارا کمال اسی کا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں گے، اور جتنی بھی ذلت اور پستی کا شکار آئے دین مسلمانوں کو یعنی سامنا جو کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم دین اور علم کے اعتبار سے بھی گرے ہوئے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی فیلڈ لے لیجئے کہ اس کے اندر بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے قوم کے نوجوان اگر دنیاوی علم بھی حاصل کرتے ہیں تو محنت سے نہیں پڑھتے، وہ لوگ اکثر زیادہ تر جو بے فکری کے اندر چل پڑتے ہیں۔ مالدار بھی اپنے بیٹے کو توجہ سے نہیں پڑھائے گا، اس لیے کہ اس کو خبر ہے کہ میں دھندا کرتا ہوں، میرا بیٹا دھندا کرے گا، پڑھے کہ نہ پڑھے، نہیں پڑھاتے یہ لوگ بھی۔ ان کو تو زیادہ پڑھانا چاہیے تھا۔ اس لیے امیروں کے بیٹوں کے اندر اللہ نے اتنی سہولت دی ہے، پھر بھی ان کے بیٹوں میں تعلیمی اعتبار سے تنزلی ہی نظر آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، بہت کم لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نظر آئیں گے، جبکہ ان کے لیے تو آسانیاں تھی، فراوانی تھی، وہ چاہتے تو کم از کم اپنی اولاد کو پڑھا سکتے تھے، نہیں کرتے۔ یہ حال ہو چکا ہے، ہر فیلڈ کے اندر پیچھے ہو چکے، اپنی ہی تجارت بس ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر کنویں کے مینڈک کی طرح گھوم رہے ہیں ہم لوگ۔ کہاں سے ترقی ہوگی؟ پھر ہم یہ سوچیں، ہم یہ کہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے، تو یہ کتنی غلط سوچ ہو گئی ہماری۔ مذہب اسلام نے کب روکا ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے ترقی مت کرو، بلکہ ہم پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مغربی کلچر کو دیکھا اور مغربی کلچر سے ان چیزوں کو لیا جو ہماری زندگی اور ہمارے معاشرے کو برباد کرتی ہے، اس کی بے حیائی کو لے لیا، اس کی بے پردگی کو لیا، اس کی عیاشیوں کو لیا، مغربی کلچر سے یہ ساری چیزوں کو لے لیا۔ اس کے جو تجارتی اصول تھے جس کی وجہ سے یہ قوم آگے بڑھ گئی، ان اصولوں کو نہیں لیا۔ کوئی لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ یورپی کلچر کی پیروی کر رہا ہے۔ انتہائی تنگ نظری اور بہت ہی محدود سوچ کہیں گے اس کو تو لے لیا کہ سماج میں بے حیائی پھیلی، معاشرے میں بے پردگی پھیلی اور طرح طرح کی بے راہ رویاں پھیل گئی، اس کو لے لیا۔ لیکن جن چیزوں کو لینا تھا، جن چیزوں کو سیکھنا تھا اس قوم کے ذریعے سے کہ کیسے یہ قوم آگے بڑھتی ہے، ان چیزوں کو ہم نے نہیں سیکھا۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ تو ہم دیکھتے ہیں، اور ابھی یہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو دو اعتبار سے توڑ دو اور گرا دو، اور ہم ابھی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھو، ان کو تعلیم سے روکو مختلف طریقوں سے، اور دوسرا ان کی معیشت کو کمزور کر دو۔ یہ دونوں چیزوں سے جب گر جائیں گے تو ان کو غلام بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود غلام ہی بن جائیں گے۔ پھر وہ غلامی کی زنجیر خود ہی پہنیں گے، ہمیں پہنانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے یہ جو ہماری سوچ بن گئی ہے، جو ہمارے دماغوں کے اندر ایک محدود سوچیں ہو گئی ہے کہ ساری چیزیں، سارا قصور اسلام کی وجہ سے، کوئی کہے بھائی کیوں ترقی نہیں کی، کہ بھائی دین یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے کر پتہ نہیں کس کیا کون سی تربیت لی ہے کہ سارا کا سارا قصور اسلام کے اوپر ہی ٹھوک بٹھاتے ہم۔ بھائی دین کا کوئی ایک مسئلہ تو کوئی ایسا بتا دے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ تعلیمی، تجارتی، سیاسی، حکومتی اعتبار سے اگر کوئی محنت کرتا ہے، ایمانداری سے آگے بڑھتا ہے تو حرام کام کرتا ہے؟ بتائیے، ایک مسئلہ تو بتائیے ایسا۔
صحابہ دونوں چیزوں کے اوپر مضبوط تھے. صحابہ کے پاس معیشت بھی تھی. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ فقر و فاقہ والی زندگی گزارتے تھے، تو دوسرا پہلو صحابہ کا یہ تھا ان کی معیشت بہت مضبوط تھی. اور صحابہ کی معیشت اتنی مضبوط تھی، ان کی تجارتیں اتنی مضبوط تھی کہ کئی گھروں کے رزق کا اور اس طریقے سے ان کے گزران کا انتظام صحابہ کرتے تھے. ایسی مضبوط اصولوں پر ان کی تجارتیں قائم تھیں، اور دین اور علم کے اعتبار سے تو تھے، دونوں میدانوں کے اندر آگے بڑھے تھے. اور یہ اصل چیز ہے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان کو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ذہنوں کے اندر یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر کیوں ترقی کرتا ہے اور مسلمان کیوں پستی کا شکار ہوتا ہے، اس کا چھوٹا سا جواب ہمارے ذہنوں کے اندر جو غلط طریقے سے انٹری کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کافر ہے تو کافر کے لیے دنیا جنت ہے. تو جنت کا مطلب یہ تھا ہی نہیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے ہی نہیں جو ہم آج کل لے کر گم رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ پریشانی، کچھ قدم کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے کہ اللہ کا تعلق مسلمانوں سے دوستوں جیسا ہے، تو ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں. یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ جو بھی تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، اس کے گناہ کا کفارہ بنے گی. ان کے اوپر یہ چیز نہیں آئے گی. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ قید خانہ اس لیے تجارت بھی مت کرو، فقر و فاقہ میں زندگی گزارو. خبردار کہ اگر زیادہ کما لیا تو. اور یہی سوچ ہے، اور دیکھیے ایک بات میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، یہی سوچ ہے. اسی سوچ نے کیا ہوا کہ ہمارے سماج کے اندر جو علماء ہوتے ہیں، جو ائمہ ہوتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کے رہبر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ معیشت میں وہی لوگ کمزور ہوتے ہیں. جب بھی دیکھو ان کو مانگتا ہوا دیکھو گے. یہ ہم نے بنایا ہے ان کو. اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، تو ہم تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں. مسجد کا امام ہو کر تاجر بن گیا تو کیا ہو گیا؟ حرام کام کیا اس نے. یہ چھوٹی سوچیں کب تک رکھیں گے؟ ذہنوں میں وسعت کیوں پیدا نہیں ہوتی ہمارے؟ اسلام کا صحیح مفہوم کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ بھی ادھوری تعلیم ہے کہ ہم اتنی چھوٹی سوچ لے کر اس طریقے سے ہم کر لیں. اور اکثر ہماری قوم کے اندر سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے. ترقی کا راستہ نظر نہیں آتا. ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے سماج کی معیشت کو مضبوط کیسے کیا جائے، اس کی کوشش ہم نہیں کرتے. زکوٰۃ دے دیتے ہیں، غریب ہے تو اس کے گھر کا خرچ ہم پہنچا دیں گے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے یہ ہر مرتبہ مانگتا ہے تو یہ خود کیسے کمائے. یہ ہم نہیں سوچتے کبھی. کوئی عالم ہر مرتبہ مانگتا ہے تو وہ نہ مانگے اس کا کیا راستہ، وہ سوچیں گے ہی نہیں ہم. اور اچھا یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہوتی ہمارے اندر تو کہاں سے ترقی کریں گے؟ وہ آئے گا مانگنے کے لیے تو دے دیں گے. یہ حال ہو چکا ہے. اس لیے کوشش یہ کریے کہ اللہ نے جس میں جو صلاحیت دی ہے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے سماج اور معاشرے کے اندر مانگنے والے کم ہو، اور مضبوط معیشت کے اوپر کس طریقے سے لوگ آگے بڑھے. اور مانگنے والوں کی کہانیاں تو بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی ہے. مانگ کر تو اتنا پورا یعنی کہ محل بنا دیے، بنگلے بنا دیے، گاڑیاں خرید دی، اور ہم نے ان کی عادتوں کو خراب کیا. آتے جاتے 5 روپے پکڑا دیے، 10 روپے پکڑا دیے. یہ 5-10 روپے کے اندر تو لاکھوں اور ہزاروں کی کمائی کر لیتے ایک مہینے میں. آپ حساب لگائے کہ آپ کے 10-10 روپے آپ روزانہ نکالتے ہیں تو اگر پورے مہینے کا کتنا ہوا، پورے سال کا کتنا ہوا. اگر یہ اتنا رقم میری بنتی ہے تو میں ایک ساتھ کسی ایسے آدمی کے اوپر خرچ کروں کہ جو تجارت سے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو کھڑا نہ کر دوں میں.
اس کو ہی میں کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ کچھ نتیجہ نظر آئے گا اس کا۔ اصل چیز تو یہ تھی کہ ہم اتنے روپیے خرچ کرتے ہیں، اتنے سارا خرچ کرنے کے باوجود بھی ہماری پوزیشن یہی ہے کہ مانگنے والے کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی رہتے۔ رمضان کے اندر تو لائن لگتی ہے مسجدوں کے دروازوں پر، نمازیوں کو باہر نکلنے میں مشکل ہو جاتا ہے، اتنی لائن لگے گی اس طرف نہیں اس طرف، اور گلیوں میں محلوں کے اندر تو وہ گھومیں گے، وہ تو الگ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ محتاج، بے بس، فقیر، یہ ہے، دے دو، ان کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ بلکہ بہت سی مرتبہ تو لوگ زکوٰۃ کے پیسے بھی پکڑا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو دینی ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اس لیے اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہماری سوچ بن گئی ہے، بس اس سوچ کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو محدود اور چھوٹی سوچ ہو چکی ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے اور ایک کفر کی وجہ سے آگے بڑھ گئے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے میدان وہ چنا ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم بھی آگے بڑھ سکیں۔ ہم نے وہ میدان ہی نہیں چنا ہے، وہ راستہ ہی ہم نے آج تک اختیار نہیں کیا۔ ہم نے ہمارے سماج، ہمارے قوم اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ بات کبھی سوچی ہی نہیں ہے۔ ہم بھی سوچیں، ہم بھی محنت کریں۔ کس طریقے سے وہ لوگ محنت کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ لوگ اپنے سماج اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مستقل تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور بغیر رہبر کی کوئی قوم ہے تو یہ مسلم امت ہے، اس کا کوئی رہبر نہیں، کوئی گائیڈ کرنے والا کہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی صحیح مشورہ دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ حال ہو چکا ہے ہمارا۔ تو اس سوچ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام تو وہ اسلام ہے جو عزتوں سے، رفعتوں سے نوازتا ہے۔ اس کی حقیقت کو، اس کی روح کو ہماری زندگیوں میں پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔